إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی خوشگوار مہینہ ہے، اس لیے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. حضرات، سیرت کا مطالعہ کرنے والے اور سیرت پر جن لوگوں نے جو لکھا ہے ان تمام مضامین کو اور ان تمام تحریروں کو کوئی آدمی یہ کیا 2 4 5 10 مجلسوں میں بھی سنا نہیں سکتا. اس لیے عناوین کے طور پر سرخیاں سمجھیے، یا جسے موجودہ زبان میں کہتے ہیں ہیڈ لائنز جسے کہیے، اس طریقے پر سیرت کے کچھ عناوین کو، کچھ مضامین کو، کچھ سرخیوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بقول ڈاکٹر اقبال صاحب کے جواب شکوہ کا سب سے آخری شعر ہے، اور پہلے لوگوں کو یہ یاد بھی رہتا تھا. بڑے پتے کی بات انہوں نے کی ہے، لکھی ہے، اور بڑے آدمی تھے ڈاکٹر اقبال صاحب. انہوں نے جرمنی میں بھی تعلیم حاصل کی، لندن میں بھی تعلیم حاصل کی، اپنے زمانے کے بہت بڑے اسکالر تھے، بہت دنیاوی علوم پر ان کی گہری نگاہ تھی، اور تاریخ کو اور تاریخ کے تجزیے کو انہوں نے قریب سے جانچا تھا، اور انہیں یہ بات محقق طور پر ثابت کی تھی کہ کیا غلطیاں ہیں جو تاریخ میں اقوام نے کی، تو اس کا خمیازہ اور اس کی مصیبتیں ان کو مدتوں تک جھیلنی پڑی. اس پر انہوں نے بہت کچھ
تحقیق کیا، لکھا، اور تھے بڑے ذہین۔ ڈاکٹر اقبال صاحب جو تھے بڑے ذہین آدمی تھے، حالانکہ بہت لمبی عمر انہوں نے نہیں پائی، 60 اور 63 کے درمیان میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا کہ ان کے خاص خادم نے واقعہ لکھا کہ ایک دن میں ڈاکٹر صاحب کو دیکھا بہت اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جا کر پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ کچھ زیادہ ہی اداس اور غمگین اور پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو بات کہی اس سے ان کی فکر اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق اور محبت تھی اس کا اندازہ لگائیے۔ انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہیں میری عمر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اور اسی محبت کا عالم ہے کہ ان کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے کم ہی رہی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے ذہین آدمی تھے، ملک کی آزادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی ذہانت کا واقعہ لگائی اندازہ کہ انگریز جو اس زمانے میں حکومت کیا کرتے تھے وہ سالانہ کسی بڑی علمی شخصیت کو ایک خطاب دیتے تھے، سر کا خطاب دیتے تھے۔ تو اقبال صاحب سے پوچھا گیا کہ اس سال سر کا خطاب کسے دے، تو انہوں نے ایک صاحب کا نام لیا، کہا کہ ان کو دیا جائے۔ تو وہ جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کون صاحب ہے، یہ تو کوئی مشہور آدمی بھی نہیں ہے، انہوں نے کوئی تحریر بھی نہیں لکھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور یہ اتنا بڑا خطاب ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والوں کو، بڑی شخصیات کو دیا جاتا ہے، یہ کون شخصیت ہے؟ تو اقبال صاحب نے فرمایا یہ میرے استاذ ہیں جنہوں نے مجھے بنایا، اب اور کیا چاہیے؟ یہ میرے استاذ ہیں جنہوں نے مجھے بنایا، جب تم لوگ مجھے مانتے ہو تو مجھے یہاں تک لانے والے یہی ہیں، کیا ان کی بڑائی کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے؟ ان کو خطاب دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کا شعر جو جواب شکوہ میں ہے وہ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ پوری شریعت یا دین کا جو لب لباب اور خلاصہ ہو سکتا ہے اس شعر میں رکھ دیا کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ضروری ہے، اور وفا نام ہے کامل جو ہے اتباع کرنے کا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا کہاں تم اس دنیا کی ان چیزوں میں پڑے ہو جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں تحریریں لکھی جاتی ہیں لوح و قلم۔ وہ بھی تمہارے ہیں، اب جب تمہارے ہیں تو تم جو چاہے وہ ہو جائے گا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے۔ ارے بھئی اس دنیا کی
رونقوں کو دیکھ کر جو تم الجھے ہوئے ہو، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو زمین کا حجم ہے، یہ جو کرۂ ارض ہے، یہ سورج کے مقابلے، چاند کے مقابلے اور گیلیکسیز کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، بہت بہت چھوٹا ہے۔ اس چھوٹی دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک میں، ایک چھوٹے سے خطے میں، ایک چھوٹے محلے میں، ایک چھوٹے سے آدمی گھر میں رہنے کو سمجھ رہا ہے اپنی معراج۔ اقبال صاحب کہتے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، وہاں جو چاہے تم اپنا لکھوا لو۔ اسی طرح اقبال صاحب نے یہ بات بھی محسوس کر لی تھی اس زمانے میں کہ امت کا بڑا طبقہ سستی، کاہلی، غفلت، مستیوں میں ہے اور اپنی تمام ناکامیوں کو، اپنی تمام پریشانیوں کو تقدیر کا نام دے کر جھوٹی تسلی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنے زمانے میں دیکھا، اور اگر اب دیکھتے تو کیا کہتے خدا بہتر جانے۔ انہوں نے دیکھا ہر آدمی سست پڑا ہوا ہے، مست پڑا ہوا ہے، کاہل ہو چکا ہے، لیکن اپنی ان تمام خامیوں کو نہیں دیکھتا اور اپنی ان خامیوں کو چھپانے کے لیے تقدیر کا نام دیتا ہے کہ بھی میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں یہی تھی تک پڑھوں، میری تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ میں ناکام ہو جاؤں۔ اقبال صاحب نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے تقدیر کے اس مسئلے کو ایک شعر میں انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو جا تدبیر ہے تقدیر تیری۔ ارے بھائی کمپلیٹ تم مومن بن جاؤ، اور کامل مومن کبھی سست نہیں ہو سکتا، کبھی مست نہیں ہو سکتا، کبھی مدہوش نہیں ہو سکتا، کبھی کام چور نہیں ہو سکتا۔ مومن تو ہر آن میں جستجو، کوشش، لگن، آگے بڑھنے کے صفات والی شخصیت کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا تو مسلمان ہو جا تدبیر تیری تقدیر ہے، تو جو پلاننگ کرے گا تقدیر خود بخود وہ کام کرے گی تیری۔ بتانا یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جواب شکوہ میں اور بھی ایسے کئی چیزیں، بڑے بڑے مضامین کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ خاص طور پر انہوں نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ کے ہاں اصول یہ ہے جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہے نہیں پڑھنے والا ہے۔ محنت کرنے والے کو اس دنیا کا اصول اللہ نے یہ بنایا ہے کہ اس کا صلہ ملتا ہے۔ اقبال صاحب نے کہا کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ کولمبس نکلا تھا تلاش کرنے کے لیے، اسے نئی دنیا مل گئی۔ تو کوئی قابل ہو، اللہ بتا رہے ہیں کوئی قابل ہے تو ہم شان کئی، وہ ایک بہت بڑی حکومت تھی، کئی جو ہے ایک بادشاہ اور ایک سلطنت کی طرف اشارہ ہے، ہم وہ بھی عطا کر دیتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ تم ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے، تم محنت ہی کرنا نہیں چاہتے، تم کوشش ہی کرنا نہیں چاہتے، تم جستجو کرنا نہیں چاہتے، تم جو ہے اپنی آرام طلبی کو، اپنی من پسند زندگی کو اللہ پر الزام دیتے ہو، تقدیر پر الزام دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سوچئے کہ
ایک انسان نے شریعت کا مطالعہ کیا تو اسے یہ جوہر اس سمندر کے اندر سے ملے، یہ نایاب ہیرے جو ملے ڈاکٹر اقبال صاحب کو، یہ کہاں سے ملے؟ شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے ملے۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ہم بھی شریعت کے اندر داخل ہوں گے، شریعت کو اپنائیں گے، شریعت کو سمجھیں گے، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو مکمل طریقے پر رنگ لیں گے، تو آپ کو بھی اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ نایاب چیزیں میسر ہوں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ عیسائیوں کے یہاں ایک مذہبی رسم ہے کہ ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو چند دنوں کے بعد ایک خاص رنگ کے پانی میں رنگا جاتا ہے۔ ایک پانی ہوتا ہے خاص رنگ کا، اس پانی میں بچے کو ان کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں اسے ڈبا کر اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ اب عیسائی رنگ میں رنگ گیا ہے، عیسائی رنگ میں اب یہ رنگ گیا ہے، اب یہ ہمیشہ عیسائی رہے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا صبغۃ اللہ۔ لوگوں عیسائی اپنے اس رنگ میں رنگ لینے کے بعد سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ عیسائی ہو گیا، عیسائی رنگ اس پر چڑھ گیا۔ تم اللہ کے رنگ کو اپنے اندر جو ہے رنگ لو، اللہ والے بن جاؤ تو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین جو ہے رنگنا یا اس سے بہترین چیز کیا ہو سکتی؟ عزیزان گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کہاں کہاں ہوا ہے اور کس انداز میں ہوا ہے، اسے سمجھیے۔ تیسرے پارے کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ آیت کی تلاوت میں ایک لفظ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت ہے، چونکہ اس مضمون کی اور بھی آیتیں دوسری جگہ پر ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سنیے، آپ جس پیارے نبی کے امتی ہیں ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی بزرگی اور ان کی حیثیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے عہد لیا نبیوں سے، اور یہ عہد کب ہو رہا ہے؟ میدان میثاق میں، حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کرنے کے بعد ان کے آنے والے جو اولاد ہیں قیامت تک ان سب کو جمع کیا گیا ہے، اور ان میں جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان سے اللہ عہد لے رہے ہیں، اے انبیاء کی جماعت، جو کتاب جو دعوت میں آپ کو دوں گا اسے قبول کرو، اور اگر تمہارے موجودگی میں میرے رسول آئیں، حضرات انبیاء سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں اگر ہمارے نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو تم سب کو جو ہے باوجود نبی ہونے کے اب تمہیں جو ہے ان کے اوپر ایمان لانا ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، بعض الفاظ کی صحت میں کچھ تحفظات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر یعنی جس مٹی سے انہیں بنایا جا رہا ہے وہ ابھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت مجھے نبی اور خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ تمام ہی مذہبی کتاب جو بھی اس وقت جس شکل میں موجود ہیں، ان تمام ہی کتابوں میں ان کے صاحب کتاب نے اس بات کا اپنی قوم سے وعدہ کیا اور ذکر کیا کہ دیکھو یک نبی آنے والے ہیں آخری زمانے میں، وہ نبی آ جائے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں سورہ صف میں 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نقل فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کی تصدیق کرتا ہوں، اور سن لو وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور میں تم لوگوں کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ ایک رسول آنے والے یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 600 سال پہلے کا زمانہ ہے، تقریباً 600 سے زائد سال پہلے کا زمانہ ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی اور رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور اللہ نے یہ بات بھی بتائی کہ مکے کے مدینے کے وہ تمام لوگ جو صاحب کتاب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ آئے ہیں جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ یعرفون ابناءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تمام لوگ آپ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں یہودیوں کے بہت بڑے عالم جنہوں نے ایمان قبول کیا، حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو ان یہودی عالم عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ جو ایمان لا چکے تھے، انہوں نے فرمایا، ہم یہودی علماء کو اپنے حقیقی بیٹوں کے بارے میں شک ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے بھی یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری عورتوں نے خیانت کر دی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ لیکن ان سب لوگوں کا انجام جنہوں نے نہیں مانا برا ہوا۔ اب آپ آئیے سیرت کے اس پہلو کی طرف کہ نہیں ماننے کی کئی شکلیں، نہیں ماننے کی کئی شکلیں۔ ایک تو نہیں ماننے کا طریقہ وہ ہے جو یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین نے اپنایا کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا اور اس کی نحوست ان پر یہ آئی کہ وہ باوجود ہر اعتبار سے مستحکم تھے، مضبوط تھے، اور مکے کے وہ رؤسا جن کے پاس بے شمار مال و دولت تھی، باغات تھے، اولاد کی کثرت تھی، اس سب کے باوجود
آج تاریخ میں نہ ان کا ذکر ہوتا ہے نہ ان کا ذکر ملتا ہے، بلکہ جو ذکر ہو جاتا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہو جاتا ہے، ورنہ ان کو کوئی جاننے والا نہیں۔ دوسرے لوگ تھے مدینہ منورہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، زبانی مانتے تھے، دل سے نہیں مانتے تھے۔ یہ طبقہ منافقین کا کہلاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے آ کر کہتے کہ آپ بڑے نبی ہیں، رسول ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لایا، لیکن جو ہی آپ کی مجلس سے جاتے، اپنے اڈوں میں جاتے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب یہاں سے نکلتے اور اپنے دوست احباب کے پاس جو شیطانی خیالات کو لیے ہوئے رہتے تھے ان کے سامنے جا کر کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ماننے والوں کی دوسری صورت ہے، دوسری شکل ہے۔ یہ نہیں ماننے والے بھی ہر اعتبار سے مستحکم تھے، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن قرآن نے بتایا کہ دنیا میں بھی یہ تباہ ہوئے اور آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے نچلے حصے میں ان کو رکھا جائے گا، سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ یہ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، چاہے کھلے عام نہ مانا ہو یا خفیہ طور پر نہ مانا ہو، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوئے۔ اور اسی طرح تمام انبیاء کے ساتھ معاملہ رہا کہ ان کے نہ ماننے والے جو کھلے عام رہے ان کا بھی جو ہے بڑا برا حال رہا، چاہے فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے اور دوسرے احباب رہے ہوں۔ اب امت مسلمہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نبی کے نام کو ہم دن رات پڑھتے ہیں، درود کی شکل میں، کلمے کی شکل میں اور دوسرے مواقعوں پر، اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو نہیں مانا کا مطلب یہ ہے کہ بات تو کر رہے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں اپنائیں گے تو مجھے بتائیے کہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے جو ہے ترقی کر سکتے ہیں۔ لوگوں، شریعت جو ہے دنیاوی ترقی کو روکتی نہیں ہے، بلکہ دنیاوی ترقی کو اپنانے کے لیے آج جو قومیں دنیاوی معاملات میں آگے ہیں، آپ ان کے رولز کو دیکھیے، ان کے اصولوں کو دیکھیے تو ان رول اور اصولوں میں اسلامی اصول ہی ملیں گے آپ کو۔ اگر کوئی قوم تعلیم میں بہت آگے ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قوم مسلسل محنت کر رہی ہے، مسلسل جاگ رہی ہے، مسلسل دنیا کی ان چیزوں سے جو کھیل و کود میں لگائے رکھنے والے ہیں ان سے وہ بہت دور ہے، تو وہ ترقی کر رہے ہیں۔ کاروبار میں جو قوم بہت ترقی یافتہ ہے، آپ ان کو دیکھیے، ان کے یہاں اصول یہی ہے کہ صبح سویرے اٹھنا ہے اور جو ہے کاروبار میں جہاں تک ہو سکے قرض سے اپنے آپ کو بچانا ہے، قرض دینے سے، قرض لینے سے۔ جو اسلامی اصول ہیں ان کو اپنا رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ قوم کہلا رہی ہے۔ امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے، امت کا ایک طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ امت جو ہے ترقی اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ امت میں جو ہے یہ پابندیاں ہیں، یہ جو ہے چیزوں کو روکا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت نے آپ کو جن چیزوں سے بھی روکا ہے وہ چیزیں آپ کو ترقی سے روکنے کے لیے نہیں، ترقی پر لے جانے کے لیے روکی۔ عزیزان گرامی، جب یہ بات طے ہے کہ جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا وہ ناکام ہی رہے،
تو ہم اگر امت مسلمہ یہ سوچیں کہ ہم صرف زبانی زباں خرچ کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت بڑی ہے، اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں میں رنگ جائیں، تبھی آپ پکے اور سچے مومن کہلاتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، یہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے، کبار اولیاء میں سے آپ کا شمار ہے، بغداد کے رہنے والے تھے اور یہ دینی ماحول میں آنے سے پہلے بہت بڑے پہلوان ہوا کرتے تھے، اتنے بڑے پہلوان تھے کہ کوئی آدمی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، ان کو زیر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بغداد میں ان کے مد مقابل ایک پہلوان نے اعلان کر دیا کہ میں ان کو ہرا سکتا ہوں، ہراؤں گا، ان کو زیر کروں گا۔ پورا بغداد اس منظر کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا کہ بھئی کون ہے جو جنید بغدادی کو جو ہے ہرا سکتا ہے، اتنے بڑے پہلوان کو کون جو ہے زیر کر سکتا ہے۔ پورے لوگ جمع ہو گئے، عالم یہ رہا کہ سب لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ میدان میں یہ دو حضرات اترے، سامنے جو پہلوان تھے وہ دیکھنے ہی میں لگ رہے تھے کہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، بہت ہی معمولی درجے کے نظر آ رہے تھے، لیکن کشتی تو کشتی ہوتی ہے۔ جب مقابلے کا اعلان ہوا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایک ہی جو ہے لمحے میں یہ پچھاڑ دیے جائیں گے۔ اتنی دیر میں وہ جو سامنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلوان تھے وہ کشتی شروع کرنے سے پہلے آئے اور آ کر انہوں نے کچھ کان میں کہا، اس کے بعد کشتی شروع ہوئی اور لوگوں نے دیکھا کہ جنید بغدادی نیچے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جو نیا جو آدمی تھا وہ ان کے سینے پر چڑھا ہوا ہے۔ اعلان ہو گیا کہ بھئی جنید جو ہے ہار چکے ہیں۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے پہلوان ہونے کے اس معمولی پہلوان سے ہار گئے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ کشتی شروع ہونے سے پہلے اس آدمی نے آ کر میرے کان میں کہا کہ جنید ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں 2-3 دن سے فاقے کی حالت میں ہوں، میری فیملی بھی جو ہے فاقوں میں گزر رہی ہے اور میرے پاس ان کے لیے بندوبست کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ اعلان کیا۔ اور دوسری بات، میں آل رسول میں سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، اس بات کا خیال رکھنا۔ بس حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام سننا تھا، اپنی شکست کو قبول کر لی اور اس آدمی کو جو ہے جتا دیا۔ کہتے ہیں اسی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنید یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسے بھی ہوں عاصی ہوں، لیکن آپ کے نام کا بڑا پاس و لحاظ ہے، آپ کے خاندان کے آدمی کو زیر کروں یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس ادا کی وجہ سے اللہ کے دربار میں دعا کرائی اور کی، اور وہ مقام عطا کیا کہ پوری دنیا آج حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتی ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کی۔ حاضرین کرام، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دینا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ دل چاہ رہا ہے نماز کو نہ جائیں، لیکن آپ اپنے نفس کو قابو میں کر کے نماز کو چلے آتے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے
آپ کسی کے سامنے جو ہے اپنی غلطی کو نہ مانیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے مانو اور معافی چاہو، تو آپ اپنے نفس کو جھکا دیتے ہیں۔ یہ اصل جو ہے بڑا جہاد ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے اپنی من پسند زندگی گزارنا، لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہنے والے ہیں، ان کی بہت قدر کرنے والے ہیں، تو آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جو ہے آپ اپنی اس زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کی طرف آ جائیں، یہاں نفس کو کنٹرول میں کر لیں۔ یہ محبت کی اعلیٰ مثال ہے، اور آج کوئی بھی آدمی کم چیز کو پسند ہی نہیں کرتا ہے، ہر چیز اعلیٰ کوالٹی کی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اعلیٰ کوالٹی کی کیجئے۔ آپ کا نام نامی آنے کے بعد، آپ کا طریقہ آنے کے بعد، آپ کی سنتوں کا ذکر آنے کے بعد، آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو آنے کے بعد، آپ اپنے پرانے طور طریقوں کو، اپنی پرانی چیزوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں رنگ جائیے۔ اس سے بڑی نہ آپ کے لیے دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر کے